بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زہد ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم ایک لفظ پر مختصر بات کریں گے۔ وہ لفظ ہے انجوائے۔ یہ انجوائے لفظ آج کل ہر زبان پر، ہر منہ میں بولا جاتا ہے، اور یہ ہر برائی کے ساتھ اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جو کوئی زنا کر رہا ہے، بدکاری کر رہا ہے، اس سے پوچھو تو کیا وہ جی ہم انجوائے کر رہے ہیں۔ آج پکنک پارٹی پر جا رہے ہیں، کیا جی ہم انجوائے کر رہے ہیں۔ بھئی ہمارے آباء و اجداد سیر تو کرتے رہے ہیں زمین میں، اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے، تو وہ اس نیت سے کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر سجدہ ہو جائے۔ ایک نہیں، جس جگہ پر موقع ملے گا وہاں پر سجدہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، بخشش ہوگی، کل کو زمین گواہی دے گی۔ لیکن انجوائے کا لفظ ہم نے کبھی بھی نہیں سنا تھا، اور نہ یہ تصور تھا۔ آج کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں فنکشن ہو رہے ہیں، عورت مرد اکٹھے ہیں، لڑکیاں لڑکے اکٹھے ہیں، اور پوچھا جائے تو یہ کیا معاملہ ہے، جی یہ انجوائے کر رہے ہیں۔ سگریٹ نوشی ہو رہی ہے، شراب پی جا رہی ہے، پوچھو کیا کر رہے ہیں، جی انجوائے کر رہے ہیں۔ بھئی آپ نے اگر وہ فرنگیوں کے پیچھے اتنا ہی چلنا ہے نا، تسلی سے چلنا ہے، تو وہ تو زنا و بدکاری وہ بہن کے ساتھ بھی پھر انجوائے کرتے ہیں، ماں کے ساتھ بھی انجوائے کرتے ہیں، ان کے ساتھ زنا کر کے۔ تو ہم اگر چلتے رہے تو پھر ہمارا بھی یہی حال ہوگا، اور آج حال یہ ہو ہی رہا ہے کہ آئے دن خبروں میں باپ بیٹی کے ساتھ لگا ہوا ہے، بھائی بہن کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو مسلمانوں میں بھی یہ رائج ہو گیا ہے۔ اور اگر ان کے ان الفاظ کے پیچھے پورا چلنا ہے تو وہ تو پھر جب زندگی سے اکتا جاتے ہیں تو پھر انہوں نے ہاؤس بنائے ہوئے ہیں جہاں پر وہ جاتے ہیں، کلب بنائے ہوئے ہیں جہاں پر جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ آج آؤ اور زندگی کو انجوائے کرو، اور پھانسی کے پھندے پر اپنے آپ کو گروپ کی شکل میں کافی سارے لوگ ہوتے ہیں لٹکا کے زندگی سے نیست و نابود ہو جاتے ہیں، واصل جہنم ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم نے زندگی کو انجوائے کر لیا ہے۔ کیا ہم بھی ایسا انجوائے کرنے جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ عذاب والی جگہوں پر نہ جایا کرو، اگر جاؤ تو روتے ہوئے جاؤ۔ تو ہمارا تو حال یہ ہے کہ جہاں پر زلزلہ آتا ہے ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسان وہاں پر مر جاتے ہیں، ہم وہاں پر بھی انجوائے کرنے چلے جاتے ہیں۔ ٹیچرز اپنے بچوں کو لے جاتے ہیں، جی کیا کرنے جا رہے ہیں ہم انجوائے۔ او بھئی وہ تو عبرت پکڑنے کی جگہ ہے، وہ بھی تو ہوٹلوں میں انجوائے کر رہے تھے نا، زنا و بدکاری کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا، زمین کھلی پھٹی اور اس میں سارے چلے گئے۔ وہ بھی انجوائے کر رہے تھے، ان کے پیچھے جا کے انجوائے آپ بھی کرنے جا رہے ہیں بجائے عبرت پکڑنے کے۔ معاشرے کی آج ہر برائی کو ہم نے انجوائے کا لفظ دے دیا، جس سے پوچھو کیا کر رہے ہیں، انجوائے کر رہا ہوں۔ بھئی کون سا انجوائے، سمجھ نہیں آ رہی کہ انجوائے کہاں سے یہ لفظ ہم نے نکالا ہے، کس سے پوچھا ہے، کس سے سمجھا ہے۔ ہاں سمجھنا تو اسی سے ہے نا، جب بچہ ہمارا مسلمان کا ہوتا ہے تو سلیبس آکسفورڈ کا ہے، تو اس میں تو سارا کچھ ہے انجوائے، اس میں تو ساری پکچریں ننگی ہیں، پلے گروپ سے لے کر آخر تک، تو وہ انجوائے کرتے نظر آ رہے ہیں، ان میں سبق تو کوئی نہیں ہے۔ اور پھر جب ہم نے مسٹر چپس کو پڑھنا ہے، وہ سلیبس ہمارا پوری کتابوں کی شکل میں ہے، پہلے تو ایک آدھ کتاب تھی، اب تو ساری ان کی ہیں، تو پھر صاف ظاہر ہے پھر انجوائے تو ہم نے کرنا ہے، ان کی طرح انجوائے کرنا ہے۔ تو خدا را اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں۔
کیونکہ جب بندہ اس طرح کے لفظ بولنا شروع کر دیتا ہے ہر برائی پر، زنا و بدکاری پر، تو پھر توبہ نصیب نہیں ہوتی۔ توبہ اسی وقت نصیب ہوتی ہے کہ جب زنا کو زنا ہی کہا جائے گا، برائی کو برائی کہا جائے گا، بدکاری کو بدکاری کہا جائے گا۔ تو جب برائی کو برائی مسلمان سمجھنے لگتا ہے تو اسے ایمان نصیب ہو جاتا ہے، وہ بندہ مسلمان ہوتا ہے۔ جو برائی کو برائی نہیں سمجھتا بندہ وہ کافر ہوتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہ جاتا۔ اس لیے یہ زبان پر یہ جو لفظ بولنے ہم نے شروع کر رکھے ہیں، خدا را ان سے اپنی جان چھڑا لیں، تبھی توبہ نصیب ہوگی، نیک اعمال ہوں گے، کل کو قیامت کے دن سرخرو ہوں گے اور منہ دکھانے کے قابل بھی ہوں گے۔ یہ نہ ہو کہ ہمارا حال ان انجوائے کرنے والے یہود و نصارہ جو نبیوں کے دشمن ہیں، ازلوں کے ہمارے دشمن ہیں، قرآن کے دشمن ہیں، خدا رسول کے دشمن ہیں، تو ان کے ساتھ انجوائے کا لفظ بولتے بولتے ہمارا انجام بھی انہی کے ساتھ ہو، تو پھر کیا فائدہ مسلمانی کا؟ وہ علامہ اقبال نے کہا درنگی چھوڑ دے، یا رنگ ہو جا یا بے رنگ ہو جا۔ یہ درنگی چھوڑنی پڑے گی، ایک رنگ ہو جا یا بے رنگ ہو جا، ایک رنگ ہونا پڑے گا یا بے رنگ ہونا پڑے گا۔ یہ جو دو رنگ ہم نے مکس کیے ہوئے ہیں نا یہود و نصارہ کے اور مسلمانوں کے، تو اسی لیے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ مسلمان ہے یہ یہود و نصارہ۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے دیسی بیری ولایتی بیر۔ مسلمان جس کا لباس شلوار قمیض ہے، اس نے ٹائی کوٹ پہنا ہوا ہے، یہ اسی طرح ہی ہے نا کہ دیسی بیری ہے اور بیر لگے ہوئے ہیں اوپر سے ولایتی۔ تو یہی ہمارا حال ہو چکا ہے۔ 2-2 فٹ کی داڑھی رکھی ہوئی ہے اور سلیب کا نشان جو ٹائی ہے وہ پہنی ہوئی ہے، اور کہہ رہا ہے جی میں بہت اچھا انسان ہوں، بہت مومن انسان ہوں۔ تو اس سے عام مسلمان تو بیوقوف بن سکتا ہے، لیکن جو حقیقت کو جانتا وہ تو نہیں نا بیوقوف بن سکتا۔ تو انجوائے کا لفظ بول کر جو 60 سال والا بڈھا ہے وہ بھی اپنے آپ کو نیکی کی طرف نہیں لے کے آتا، وہ بھی کہتا ہے کہ انجوائے کر رہا ہوں، ابھی تو میں جوان ہوں، انجوائے کر رہا ہوں۔ زنا و بدکاری میں بوڑھے بھی زنا کر رہے ہیں، بدکاری کر رہے ہیں، پوچھو تو کیا انجوائے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے معاشرے کو بچائیں، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے عزیز و رشتہ داروں کو بچائیں ان چیزوں سے۔ اور پلیز زہد ٹی وی کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اسی طرح کی اچھی ویڈیو ہم آپ کے لیے لے کر آئیں۔ اللہ حافظ۔